لیگ نے پیپلز پارٹی کو پانی، گندم اور ترقیاتی فنڈز پر تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ گورنر ہاؤس لاہور میں نون لیگ اور پی پی کوارڈینیشن کمیٹی کا ملکی صورتحال کے پیش نظر مل جل کر چلنے پر اتفاق۔ رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ نے کہا کہ کینالز کے معاملے پر ہماری قیادتیں مل کر بیٹھیں گی، ایک موقف لے کر سامنے آئیں گی۔ سوال یہ ہے کہ نئی نہریں نکالی جائیں گی تو ان کے لیے پانی کہاں سے آئے گا؟ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے کہا کہ نہروں پر سندھ کے تحفظات دور ہونے چاہیے۔ پانی کا ایشو سیاسی نہیں تکنیکی ہے، تکنیکی معاملات پر بات ہونی چاہیے۔ اجلاس میں پنجاب میں پاور شیئرنگ پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس سے پہلے صدر نون لیگ نواز شریف کی ہدایت پر رانا ثنا نے وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن سے فون پر رابطہ کیا۔ رانا ثنا نے کہا کہ نہروں کے معاملے پر مذاکرات کو تیار ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف نے نہروں پر سندھ کے تحفظات دور کرنے کی ہدایت کی ہے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ پیپلز پارٹی نہروں پر وفاق سے مذاکرات کو تیار ہے۔ پیپلز پارٹی سندھ کے لیے 1991 کے معاہدے کے تحت پانی کی منصفانہ تقسیم چاہتی ہے۔ ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے مسئلے بات چیت سے حل کرنے پر اتفاق کیا۔ ٹوٹل کتنی نہریں ہیں جس کے اوپر سندھ کو اعتراض ہے؟ ورنہ یہ گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت تو یہ اور بھی صوبوں میں بننی ہے۔ نہیں، باقی نہریں تو آلریڈی پہلے کے ایشوز ہیں، جس میں سے 2 نہریں سندھ کی ہیں، 2 پنجاب کی ہیں، 1 بلوچستان کی ہے، مگر جو ایک نہر پہ جس پہ زیادہ ایشو اب جو تازہ ترین جو ہے وہ ہے جو چولستان والی نہر ہے۔ اس میں بھی میں یہی آپ کو عرض کروں گا کہ جو پہلے فارمولہ ارسا کا ہے اسی کے تحت اس نہر کو پانی دیا جائے گا اور کوئی ایسا نہیں۔ گرین پاکستان منصوبے کے تحت 2 نہریں سندھ میں، 2 پنجاب میں اور 1 بلوچستان میں بننی ہیں۔ وفاقی وزیر آبی وسائل معین وٹو کا انکشاف۔ کہا نہروں کا معاملہ غلط فہمی اور مشاورت نہ ہونے کے باعث تنازع کا شکار ہوا۔ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، اب یہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے پا جائے گا۔ لاہور میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہر صوبہ اپنے حصے کے پانی کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتا ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد میں ایک بار پھر بارش اور ژالہ باری، جڑواں شہروں کے مختلف علاقوں میں چھوٹے سائز کے اولے گرے، کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ سندھ کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں، کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ درجہ حرارت اپریل کے معمول کے درجہ حرارت سے 5.4 ڈگری سینٹی گریڈ زائد رہا۔ کراچی 23 اپریل تک ہیٹ ویو کی لپیٹ میں رہے گا۔ درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری سینٹی گریڈ زائد رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد میں 43، شہید بے نظیر آباد، میرپور خاص اور مٹی میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ، ڈیرہ غازی خان میں 40، لاہور میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نجی اسکیم کے تحت 67,000 عازمین حج پر جا سکیں گے یا نہیں؟ وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف کا واضح جواب دینے سے گریز۔ کہا بھارت اور بنگلہ دیش سمیت دیگر ممالک کے شہری بھی اس سال حج سے محروم رہ گئے ہیں، مگر ہم کوشش کر رہے ہیں، نا امیدی گناہ ہے۔ جیو نیوز کے پروگرام نیا پاکستان میں سردار یوسف نے کہا کہ ٹور آپریٹرز نے جو رقم ریکارڈ میں جمع کرائی وہ واپس ملنا ٹور آپریٹرز کا حق ہے، لیکن جو رقم ریکارڈ یا پروسیجر سے ہٹ کر ہے اس کا نقصان ٹور آپریٹرز کو بھرنا پڑے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک گفتگو۔ امریکہ ایران مصالحتی کوششوں پر بھی بات چیت۔ اسحاق ڈار نے امید ظاہر کی کہ مصالحتی کوششیں امن و ترقی کا باعث بنیں گی۔ اسحاق ڈار کا افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق امیر خان متقی نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ اسحاق ڈار کی عمان کے وزیر خارجہ سے بھی گفتگو۔ افغان شہریوں کی واپسی کے دوران شکایات کے ازالے کے لیے وزارت داخلہ میں کنٹرول روم قائم۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے کابل میں اعلان کے بعد کنٹرول روم قائم کیا گیا۔ حکام کے مطابق کنٹرول روم نیشنل کرائسس اینڈ انفارمیشن مینجمنٹ سیل میں قائم کیا گیا۔ کنٹرول روم 24 گھنٹے افغان شہریوں کی معاونت کے لیے کام کرے گا۔
متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان کا استقبال کیا۔ شیخ عبداللہ بن زائد وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات کریں گے۔ پی ٹی آئی کی انٹرنل احتساب کمیٹی میں اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی کو مبینہ کرپشن پر کلین چٹ دینے پر اختلافات۔ کمیٹی کے رکن مصدق عباسی نے قاضی انور کی جانب سے رپورٹ سلمان اکرم راجہ کو بھیجنے پر بھی اعتراض کر دیا۔ قاضی انور نے تسلیم کیا کہ 3 رکنی کمیٹی کے رکن مصدق عباسی اس بات سے متفق نہیں ہیں کہ بابر سلیم سواتی نے کرپشن نہیں کی۔ قاضی انور نے یہ بھی تسلیم کیا کہ کمیٹی کے ایس او پیز کے مطابق رپورٹ صرف بانی پی ٹی آئی کو بھیجی جا سکتی ہے، لیکن سلمان اکرم راجہ نے رپورٹ مانگی تھی اس لیے انہیں بھیج دی۔ کمیٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ کمیٹی کے دیگر 2 ارکان مصدق عباسی اور شاہ فرمان دونوں ہی رپورٹ سلمان اکرم راجہ کو بھیجنے پر نالاں ہیں۔ کراچی جناح اسپتال میں مریض کے تیمارداروں کے ڈاکٹرز پر تشدد کا واقعہ۔ محکمہ صحت نے واقعے پر ابتدائی انکوائری رپورٹ جاری کر دی۔ بی ایس این نرسنگ کے معطل طلباء کو ادارے سے نکالنے کا حکم۔ انتظامیہ کو ایف آئی آر کو سی کلاس قرار دلوانے کے لیے متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی سفارش۔ سیکیورٹی میں غفلت پر عہدیدار کو ہٹا کر خدمات واپس لینے کی سفارش۔ آئی سی یو میں بیڈز، انفراسٹرکچر، ڈاکٹرز اور عملے کی تعداد بڑھانے کی بھی سفارش۔ مریض کی ایک دوسرے وارڈ منتقلی کا اختیار متعلقہ ڈاکٹرز کے پاس ہوگا۔ نرسنگ کالج میں داخلے کے عمل کو شفاف بنانے، میرٹ پر سختی سے عمل کی ہدایت۔ مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی میں سسرالیوں کا 8 ماہ کی حاملہ 45 سال کی خاتون پر تشدد، دونوں ٹانگیں اور بازو توڑ دیے۔ ملزمان نے خاتون کو گھر کے باہر پھینک دیا۔ ریسکیو ٹیم نے خاتون کو اسپتال منتقل کیا۔ پولیس کے مطابق خاتون کے پرسہ کے انکار پر پولیس کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزمان گرفتار نہ کیے جا سکے۔ حکیم الامت، مفکر پاکستان، شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یوم وفات پورے عقیدت و احترام سے آج منایا جائے گا۔ علامہ اقبال کے یوم وفات پر صدر مملکت کا ان کی سیاسی و فکری خدمات پر خراج عقیدت۔ کہا، علامہ اقبال کے افکار، فلسفہ اور شاعری ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں پیغام اقبال پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ اقبال کے نزدیک نوجوان ہی وہ طاقت ہے جو قوموں کو عروج پر پہنچا سکتے ہیں۔ نوجوانوں کو بااختیار بنانا ہے تاکہ وہ ملک کی تاریخ میں کلیدی کردار ادا کر سکیں۔ اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا یکجہتی غزہ مارچ۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا، کچھ لوگ یہاں سے اسرائیل جا کر وعدے کر کے آئے، بتایا جائے انہیں کس نے پاکستان سے اسرائیل بھیجا تھا۔ مسلم حکمران فلسطین کے حق میں نکلنے والے امریکہ اور یورپ کے طلباء سے سبق سیکھ لیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے پاکستان میں حماس کا دفتر کھولنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ حکمراں سوئے ہوئے ہیں لیکن یہ امت سوئی ہوئی نہیں ہے۔ اگر مارچ کی کال دے دیں تو کوئی اہلکار یا کنٹینر ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ نیتن یاہو پر دباؤ ڈالنے کے لیے امریکہ پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔ حافظ نعیم نے فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 26 اپریل کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان بھی کیا۔ مجلس وحدت مسلمین کے زیر اہتمام استحکام پاکستان کانفرنس۔ پی ٹی آئی کے جنرل سیکریٹری سلمان اکرم راجہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں آئین و قانون نہیں، چادر چار دیواری محفوظ نہیں۔ ہمیں جھوٹا بیانیہ دیا جاتا ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، ہمیں بھاشن دیا جاتا ہے کہ بھول جاؤ انتخابات اور آئین، زمین سے سونا نکال کر معیشت بہتر کریں گے۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا تھا کہ حکمران فلسطین کے معاملے پر خاموش ہیں، یہ مسلم امہ کا امتحان ہے۔ مصطفیٰ نواز کوکر نے کہا، وفاق کو آج جتنے خطرات لاحق ہیں پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ سندھ میں نہروں پر احتجاج ہے۔ معدنیات بل سے گلگت بلتستان بھی ارتعاش کا شکار ہے۔ ایم ڈبلیو ایم کے نو منتخب صدر علامہ راجہ ناصر عباس کا کہنا تھا کہ فیڈریشن کی مضبوطی آئین و قانون پر عملداری سے ممکن ہے۔ دریائے سندھ سے نہریں نکالنے کے مجوزہ منصوبے کے خلاف سکھر ببرلو بائی پاس پر وکیلوں کا دھرنا چوتھے روز میں داخل۔ پولیس اور رینجرز نے بند کیا گیا ریلوے ٹریک کھلوا دیا۔ کراچی بار کے صدر کا دھرنے پر حملے اور فائرنگ کا الزام۔ کراچی بار نے مبینہ فائرنگ کے واقعے پر جوڈیشل انکوائری کا بھی مطالبہ کر دیا۔ سندھ بار کونسل کا آج سے سندھ بھر میں غیر معینہ مدت کے لیے عدالتی کارروائی کے بوائیکاٹ کا اعلان۔ مجوزہ کینالز کے خلاف حیدرآباد اور لاڑکانہ سمیت سندھ کے متعدد شہروں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ بدین میں قومی عوامی تحریک کی ریلی۔
ایاز لطیف پلیجو نے خطاب میں کہا کہ پیپلز پارٹی کینال کی حامی ہے، انہیں اقتدار اس بنیاد پر ملا۔ کینالز سمری پر عارف الوی نے دستخط نہیں کیے تھے، صدر زرداری نے کر دیے۔ کراچی میں سندھ پٹیشن فورم کا مارچ، ذوالفقار بھٹو جونیئر نے خطاب کیا۔ جے یو آئی فے کا سندھو بچاؤ تحریک مزید تیز کرنے کا فیصلہ۔ رہنما جے یو آئی فے راشد سومرو نے کہا کہ 24، 25 اور 26 اپریل کو جلسے کر کے سندھ پنجاب بارڈر بلاک کریں گے۔ اگلے مرحلے میں کندکوٹ، گھوٹکی اور سکھر میں دھرنے ہوں گے۔ کینالز کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ محکمہ آبپاشی نے بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ کچی کینال کو بحال کر دیا۔ کینال سے ڈیرہ بھٹی کی 50,000 ایکڑ زرعی اراضی کو پانی کی فراہمی شروع۔ صوبائی سیکرٹری آبپاشی نے کہا کہ بلوچستان بھر میں نہری نظام کی بھل صفائی شروع کر دی گئی ہے، اس کے لیے 10 کروڑ روپے کے فنڈ جاری کیے گئے ہیں۔ RD 245 کے مقام پر مین پٹ فیڈر کینال کی صفائی کا کام بھی شروع کر دیا گیا۔ نہروں کی صفائی کا کام 5 مئی تک مکمل کر لیا جائے گا۔ کراچی کے علاقے گڈاب سٹی انگارہ گوٹ میں فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق۔ قائد آباد قصبہ کالونی میں فائرنگ سے بچے سمیت 2 افراد زخمی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی ملاقات۔ ملکی سیاسی و معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق علی پرویز ملک نے آئندہ بجٹ کی تیاری میں توانائی کے شعبے میں اصلاحات پر بریفنگ دی۔ سعودی عرب میں عمرہ زائرین کی بس کو حادثہ، 3 خواتین سمیت 5 پاکستانی زائرین جاں بحق۔ سعودی ریسکیو کے مطابق جاں بحق افراد کا تعلق پاکستان کے ضلع بہاول نگر سے تھا۔ بس میں سوار دیگر متعدد زائرین زخمی۔ پاکستان کے عمرے زائرین کی بس البدر سے مدینہ جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوئی۔ کونسل جنرل خالد مجید نے جیو نیوز کو بتایا کہ مدینہ منورہ میں ہماری ٹیم مریضوں کی مدد کے لیے موجود ہے۔ کوئٹہ میں کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز کا 58واں کانوکیشن۔ قائم مقام گورنر عبدالخالق اچکزئی کی فارغ التحصیل تمام ڈاکٹرز کو مبارکباد۔ کہا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جسے حل نہیں کیا جا سکتا، موجودہ حکومت بلوچستان کی محرومیوں کو ختم کرے گی۔ سرگودا میں شادی کے نام پر دھوکے کے الزام میں 3 خواتین سمیت 4 افراد کے خلاف درخواست۔ متاثرہ شہری نے کہا کہ بارات لے کر گیا تو دلہن کے گھر تالا تھا، دلہن کو 1 لاکھ نقد دیے تھے، شاپنگ بھی کرائی تھی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شہری کے ساتھ واقعہ 16 اپریل کو پیش آیا، تحقیقات کر رہے ہیں۔ مرکزی مسلم لیگ کے تحت کراچی میں شہداء غزہ کانفرنس کا انعقاد۔ مقررین نے کہا غزہ کے نوجوان آزادی کی تحریک میں تنہا نہیں، اہل غزہ کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ کانفرنس سے حماس رہنما ناجی الظہیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا پاکستانی بھائیوں کا فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ فتح فلسطینی عوام کا مقدر ہے، اسرائیل مجرم اور انسانیت کا قاتل ہے۔ کراچی پریس کلب کے باہر امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا احتجاج۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرہ، مقررین کا عالمی برادری سے اسرائیلی مظالم بند کرانے کا مطالبہ، شرکا کا فلسطینی عوام سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ اسرائیل کی غزہ میں بمباری جاری، مزید 40 سے زائد فلسطینی شہید۔ رفح میں گزشتہ ماہ اسرائیلی حملے میں اقوام متحدہ طبی عملے کے 15 کارکنوں کی ہلاکت۔ اسرائیلی فوج نے پیشہ ورانہ ناکامی قبول کر لی، ڈپٹی کمانڈر کو برطرف کرنے کا کہہ دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کی غزہ میں جنگ جاری رکھنے کی ہٹ دھرمی برقرار۔ حماس نے عارضی جنگ بندی کی اسرائیلی تجویز مسترد کر دی۔ اداکارہ اینجلینا جولی غزہ کے بے بس انسانوں کی حمایت میں سامنے آ گئی ہیں۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے خلاف ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کی رپورٹ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر شیئر کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ کو فلسطینیوں اور ان کے مددگاروں کے لیے اجتماعی قبر میں تبدیل کر دیا ہے۔ اسرائیل نے غزہ پر بری، بحری اور فضائی حملے شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے لوگوں کو زبردستی بے گھر کیا، جان بوجھ کر ضروری امداد روکی۔ اینجلینا جولی کی پوسٹ پر انتہا پسند یہودیوں کو تن بدن میں آگ لگ گئی۔
امریکی اداکارے کی پوسٹ پر غم و غصے کا اظہار کرنے لگے اینجلینا جولی. آزاد کشمیر کے زلزلے کے موقع پر دکھی انسانیت کی مدد کے لیے پاکستان بھی آئی تھی. مقبوضہ کشمیر کے ضلع رام بن میں طوفانی بارشوں کے بعد سیلاب، ایک بچے سمیت 3 افراد جاں بحق. لینڈ سلائڈنگ کے باعث متعدد گاڑیاں ملبے تلے دب گئی. خراب موسم کے باعث رام بن میں آج تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے. محکمہ موسمیات کی ضلع رام بن میں آج بھی بارش اور طوفان کی پیشگوئی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ روس اور یوکرین رواں ہفتے معاہدہ کر لیں گے. ڈیل کے بعد دونوں ممالک امریکہ کے ساتھ بڑی تجارت کرنا شروع کریں گے. دونوں ممالک ترقی کریں گے، دولت کمائیں گے. HPL PSL 10 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی مسلسل چوتھی کامیابی. کراچی کنگز کو 6 وکٹ سے ہرا دیا. نیشنل اسٹیڈیم میں ہوم ٹیم 7 وکٹ پر 128 رنز بنا سکی. ٹم سائفرڈ 30 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. اسلام آباد یونائیٹڈ نے ہدف 17 گیندوں پہلے 4 وکٹوں پر پورا کر دیا. کپتان شاداب خان نے 2 وکٹیں اور 47 رنز بنائے. پلیئر آف دا میچ قرار پائے. ایونٹ میں آج کراچی کنگز کا مقابلہ پشاور زلمی سے ہوا. PSL کے ہر میچ پر کھلاڑیوں کے ماہرانہ تجزیے. کرکٹر فواد عالم اور احمد شہزاد کا ہر ٹیم کا پوسٹ مارٹم. میزبان تابش ہاشمی کے دلچسپ چٹکلے. پروگرام ہارنا منع ہے، دیکھیے روزانہ رات 11 بجے صرف جیو نیوز پر. ICC ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ کوالیفائر ٹیم آف دا ٹورنامنٹ کا اعلان. پاکستان کی 4 کھلاڑی شامل. پاکستان کی کپتان فاطمہ ثنا کو کوالیفائر ٹیم آف دا ٹورنامنٹ کی کپتان مقرر کیا گیا. منیبہ علی، نشرہ سندھو اور سعدیہ اقبال بھی ٹیم میں شامل. بنگلہ دیش کی شرمین اختر اور نگار سلطانہ، ویسٹ انڈیز کی ہیلی میتھیوز، عالیہ علین اور شنیل ہینری، اسکاٹ لینڈ کی کیتھرین برائس اور کیتھرین فریزر شامل. لاہور میں کھیلے جانے والے ویمن ورلڈ کپ کوالیفائر میں پاکستان ویمن ٹیم ناقابل شکست رہی ہے. پاکستان ویمن بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے دورہ آسٹریلیا کا شاندار آغاز. پہلے ہی میچ میں میزبان ملک کو شکست دے دی. پاکستان ویمن بلائنڈ کرکٹ ٹیم نے 159 رنز کا ہدف 20ویں اوور میں 3 وکٹ پر حاصل کر لیا. پاکستان ویمن بلائنڈ کو 5 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل. دوسرا T20 آج کھیلا جائے گا. ڈیرہ اسماعیل خان میں جاری 3 روزہ ڈیرہ جات جیپ ریلی اختتام پذیر. آخری روز 25 ریسرز مقابلے میں شریک ہوئے. پریپیئرڈ اے کیٹیگری میں نادر مکسی 69 کلومیٹر کا فاصلہ 44 منٹ 18 سیکنڈز میں طے کر فاتح قرار پائے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کامیاب کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں رقص درویش اور گلوکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کر کے سما باندھ دیا. تاریخی بوسٹن میراتھن آج ہوگی. امریکہ میں ہونے والی تاریخی میراتھن کے 129ویں ایڈیشن میں دنیا بھر سے 32,000 رنر حصہ لیں گے. پاکستان سے تعلق رکھنے والے 18 رنرز بھی شامل. پاکستان کے کم عمر ترین 23 سالہ امین مکاتی بھی دوڑیں گے، جبکہ جمال خان، نزار نیانی، دانش الہی، عدنان گاندھی، ہیرا دیوان، یسرا بخاری کی نظریں 6 سٹار فنشر بننے پر مرکوز. فیصل شفیع اور دانش الہی شلوار قمیض میں دوڑ کر منفرد اعزاز حاصل کرنے کے لیے پرعزم. 4 پاکستانی خواتین بھی ریس میں حصہ لیں گی. فارمولا 1 ریس سعودی عرب گراں پری آسکر پیاسٹری نے جیت لی. بیلجین ڈچ ڈرائیور میکس ورسٹیپن دوسرے نمبر پر رہے. ملکہ غزل اقبال بانو کی 16ویں برسی. سریلی آواز سے دل کے تاروں کو چھو لینے والی گلوکارہ اقبال بانو نے اقبال، فیض اور مرزا غالب سمیت معروف شعراء کا کلام گا کر عالمی شہرت پائی. جیو ٹی وی پر نشر ہونے والی 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کی ڈرامہ سیریل ڈائن کے چرچے سرحد پار پہنچ گئے. بھارتی فلم انڈسٹری کی مایہ ناز اداکارہ ممتاز ڈرامہ سیریل کی مداح نکلی. کہا مہوش حیات اور احسن خان کی اداکاری نے 4 چاند لگا دیے. ڈائریکٹر نے کمال کر دکھایا. اور فواد خان کی بالی ووڈ میں ری انٹری. فلم ابیر گلال کا دبئی گلوبل ولیج میں میوزک پریمیئر. فلم کا گانا ریلیز کر دیا گیا.
बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। हालिया इंटरव्यू में फिल्म में फवाद के मद्दे मुकाबिल परफॉर्म करने वाली भारतीय अदाकारा वानी कपूर ने उन्हें अपना पसंदीदा साथी अदाकार करार दिया। कहा वो बहुत अच्छे अखलाक के मालिक और ताउन करने वाले हैं। उनके साथ काम करने का तजुर्बा बेहतरीन रहा। अदाकारा से एक लफ्ज़ में उनकी तारीफ करने को कहा गया तो बोली, फवाद बहुत चार्मिंग हैं और बड़ी स्क्रीन के लिए ही बने हैं।